بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ وکفی بذنوب عبادہ خبیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ دے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے انسان ہمیشہ اس زندہ ذات تے بھروسہ کر جنوں کدی بھی موت نہیں آونی، یعنی اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے کدی فنا نہیں ہونا، کدی موت نہیں آنی۔ وہ حی قیوم ذات ہے، اسے ذات تے بھروسہ کر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور میری حمد کر، نال میری پاکی بیان کر۔ وَكَفَى بِعِبَادِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اللہ کریم اپنے بندیاں دی گناہاں دی کافی خبر رکھدا ہے کہ میرے بندیاں نے کیڑی کیڑی نافرمانی کیتی ہے، کیڑا کیڑا گناہ کیتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ دے مطابق سانو سمجھ آؤندی ہے کہ بھروسہ ہمیشہ اللہ دی ذات تے رکھنا ہے۔ اس کے بعد وہ دی پاکی بیان کرنی ہے، حمد کرنی ہے، اپنے گناہاں دی توبہ کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت عطا کر کے گناہاں نو بخش دے دا۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اللہ نو اپنے بندیاں دے گناہاں دی کافی خبر ہے۔ اج دا موضوع توکل، بھروسہ، اس دے بارے حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ دوئم مراد رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت ہے، آپ فرماندے نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں آپ دا ارشاد سنیا۔ آپ نے اس کے اندر فرمایا لو انکم کنتم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اے لوگو تسی اللہ تبارک و تعالیٰ تے انج بھروسہ کرو جویں بھروسہ کرنے دا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں اس طرح رزق عطا کرے گا جویں پرندیاں نو عطا کردا ہے، کہ پرندے صبح اپنے گھونسلیاں چوں خالی پیٹ اڑ کے جاندے نے، واپسی شام نو پیٹ بھر کے آندے نے۔ یعنی اے انسان بھروسے دا مطلب اے وے کہ تو اپنی روزی کمانے واسطے جڑے اسباب اور ذرائع نے، محنت مشقت دے مزدوری دے، وہ اپنانے لازمی نے،
انہاں واسطے تیرا گھروں نکل کے جانا لازم ہے۔ بھروسہ رب دی ذات تے کر، تو دیہڑی محنت مشقت کر، جتنی تیرے نصیباں وچ روزی ہوئے گی رب تبارک و تعالیٰ تینوں عطا کر دے گا۔ اور اسی طرح بھروسہ اور کس چیز دا نام ہے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے، ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ آکلو ہا و اتوکلو او اطلقو ہا و اتوکلو، کہ میں اپنے اونٹ نو پہلے بننا تے پھر بھروسہ رب دی ذات تے کراں، یا اونٹ نو کھلا چھڈ داں تے پھر بھروسہ اپنے رب دی ذات تے کراں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آکلھا و توکل، پہلے اپنا اونٹ دا گھٹنا بن پھر رب دی ذات تے بھروسہ کر۔ اے مطلب نہیں ہوندا مثلا بندے بعض کہندے جی ٹھیک ہے ہر چیز رب دے حوالے دے کوئی شک نہیں، لیکن اسباب نو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہن بندہ اپنے جانوراں نو بننے ہی نہ بالکل تے کبھی کچھ نہیں ہوندا، انہاں نو کدھرے نہیں جاندے، اے نہیں ہو سکدا۔ بننا کم تیرا وے، پھر رب دی ذات تے بھروسہ کر۔ اپنے گھر مکان دروازیاں نو، اسی طرح دکاناں دے دروازیاں نو تالے لگانے ضروری نے، انہاں نو بند کرنا ضروری ہے، پھر رب دی ذات تے بھروسہ کر، انشاءاللہ ہر چیز حفاظت وچ رہے گی۔ تے جے بندہ دروازہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی رب دی ذات تے بھروسہ ہے، تے پھر کوئی نقصان ہو جائے تو بندہ اپنے آپ نو کوسے، کیونکہ غلطی اور کوتاہی تیری، اسباب کیوں نہیں تو اختیار کیتے۔ المختصر پہلے اسباب دا اختیار کرنا ضروری ہے، پھر رب دی ذات تے بھروسہ کرنا ہے۔ مثلا دکان کھولو گے تو کوئی گاہک آوے گا نا، کھیت وچ بیج ڈالو گے تو کوئی فصل ہون دی امید رکھو گے نا، جب بیج ہی نہیں ڈالیا کہو جی رب تے فصل کر دے گا، قدرت نو ہے وے، لیکن انہوں نے بھی دسیا کہ پہلے اپنے اسباب اختیار کرو، ذرائع اختیار کرو۔ اسی طرح مریض دوائی لے گا تو پھر امید رکھے گا نا شفا دی، اور اس دے نال امتحان دی بندہ تیاری کر کے جائے گا، امتحان دے گا، پیپر دے گا تو پھر امید رکھے گا نا میرا رزلٹ اچھا آئے گا، تو جے تیاری نہیں کر کے جائے گا پھر رزلٹ اچھے دی امید کی رکھنی ہے۔ اور اس دے نال کہ بندہ اگر کہے کہ میں بس جی رب دی ذات تے بھروسہ کیتا ہے، کوئی ذریعہ اختیار نہیں کرنا، تو انہوں کوئی بھی بندہ عقل مند نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا نو دار الاسباب بنایا ہے، یعنی اتھے جائز اسباب اختیار کرنا لازم نے، چاہے حالات کس قدر بھی تنگ ہون۔ جس وقت اسباب اختیار کر لینے پھر بھروسہ رب دی ذات تے کرنا، اے انسان واسطے لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بھروسے دی برکت نال اس نو ایسی جگہ تو رزق عطا کرے گا جتھوں اس دی سوچ بھی نہیں ہے۔ اور جڑے بندے توہمات تو دور رہندے نے، انہاں دے بارے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وے، الطیرۃ شرکن ثلاثہ وما ھذا الا ولکن اللہ یذھبہ بالتوکل۔ اے بدشگونی لینا اے شرک کے 3 واری حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا اور ساڈے چوں جڑا بھی بدشگونی لے تے اللہ تبارک و تعالی تے توکل دی وجہ تی اللہ اس تو دور کر دے گا۔ یعنی بدشگونی جیسی بیماری بھی اگر رب دی ذات تے صحیح بھروسہ کرو گے، رب اس بھروسے دی برکت دے نال تواڈے کولوں بدشگونی نو دور کر دے گا۔ اللہ کریم سانو اپنی ذات تے بھروسہ کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ مومنہ دی خوبی بھی یہی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ مومن اپنے رب دی ذات تے بھروسہ کر دینے۔
اللہ کریم دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔